بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 31 میں سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 456 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کی بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 کے بقیہ سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ایک ساتھی ایک سوال میں کئی زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے زندیق کسے کہتے ہیں، نقش بندی سلسلہ کیا یہ باتیں ساری صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، الحاد لحد یلحد، الحاد میلان سے بنا ہے۔ الحاد کے اصل معنی ہے مائل ہونا، تو دین حق سے مائل ہو جانا اور پھر جانے کا نام کیا ہے؟ الحاد۔ بلکہ اصل شرع کے اصطلاحی طور پر الحاد یہ ہے کہ اللہ اور یعنی جو اللہ کا یہ جو نظام ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان چیزوں کا انکار کیا جائے، اور ایسے ملحد کو جو ہے زندیق کہا جاتا ہے۔ ملحدی کو زندیق کہا جاتا ہے۔ ان کی اگر ارض واقع پر مثال لینا چاہیں تو یہ سب سے مثال گویا کہ یہ مزدکی فتنہ جو شروع ہوا تھا اور جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، اپنے سے آئے اور اپنے سے ہم فطری موت۔ یہ فطرت نیچریت کیا ہے، یہی ہے اس کی ایک نظام ہے جس کے تحت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہی چیز ہے الحاد۔ جی، اگر اسی میں سوال کرتے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے نقش بندی سلسلے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، تصوف جو ہے یہ بڑا مشہور لفظ ہے اور اس کی آج تک کوئی ایک مستقل تعریف نہیں کر سکا ہے، اور نہ یہ کہ ہاں تصوف کس سے بنا ہے، صوف سے بنا ہے یا صفا سے بنا ہے، کس سے بنا ہے۔ اصل یہ کہیے کہ وہ گروپ جو اصل مسلمانوں ہی میں کا ایک گروپ ہے، اور وہ زیادہ تر توجہ اپنے دلی کیفیات اور اس کی صفائی اور دنیا کی چیزوں سے کے جو متعلق سے اپنے آپ کو توڑ لینے اور اللہ سے اور آخرت سے جوڑ لینے کا نام ہے نا۔ لیکن یہ لوگ نیت کے لحاظ سے چاہے جتنے اچھے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا اصول نہیں بنایا، جو ہے خاص طور پر بعد کے لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ایمان قرآن پر ہے، رسول پر ہے، حدیث پر ہے، اللہ پر ہے، لیکن اپنے عمل اور اپنے سلوک میں انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا یہ اصول نہیں بنایا۔ خاص طور پر متأخرین صوفیہ اور یہ چلہ کشی وغیرہ کا جو نظام ہے، یہ لوگ ان لوگوں نے بنایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگ الحاد اور زندقہ کی طرف چلے گئے ہیں، جیسے ابن عربی ہے، حلاج وغیرہ، یہ لوگ ہیں۔ اور اسی تصوف کا ایک طریقہ جو اس سے سمجھے کچھ بنا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے کہ ہاں جو کہ ابن عربی کے طریقے سے شیطان کی بھی پوجا کی جائے، ہے نا، اور شیطان کو بھی مانا جائے کہ سب سے بڑا موحد تھا، سب سے بڑا موحد تھا، یا ایسا نہ ہو۔ تو یہ اپنے دل کی اصلاح اور صفائی کے لیے نقش بندی یہ ایک طریقہ ہے جو بالضبط پتا نہیں سکتا 5ویں صدی یا 6 یا اس کے بعد کا ہے۔ ایک شخص جو ہے یہ ہرات وغیرہ جو علاقے ہیں بلاد ماوراء النہر کے، وہاں پر محمد بہاؤالدین نقش بند پیدا ہوا تھا، محمد بہاؤالدین نقش بند پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے جو مریدین نکلے اور اس کے بعد جو اس کا سلسلہ چلا، وہی نقش بندی سلسلہ چلنے لگا، اور یہ سلسلہ زیادہ تر بلاد فارس، افغانستان اور ہند وغیرہ کے اندر رائج ہوا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بعد ایسے طریقے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا یہ اقرار اور دعویٰ کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بالکل شرعی طور پر قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کے خلاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جب تک زندہ ہے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے ان کے نزدیک سب سے بہتر ذکر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ بھی اللہ کے رسول سے حدیثوں کے خلاف لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال
لسانوں کا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی حیث ذکرنی اذا تحرکت بی شفتاہ. تو گویا کی زبان سے ذکر ہے، یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بغیر زبان سے ذکر کے وہ ذکر نہیں کہلاتا، وہ تفکر اور سوچ کہلاتی ہے. یعنی اس قسم کے ان کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں. جی اسی میں ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی بیعت کا جو آج کل بیعت لی جاتی ہے اس کا کیا حکم مانا جاتا ہے؟ دیکھیے شریعت کے اندر بیعت جو ہے وہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی یا تو حاکم سے بیعت کا معاملہ ہے، اور باقی یہ بیعت جو صوفیہ اور مریدوں اور یہ جو سلسلہ چلا ہے اس کی کوئی حقیقت شرعی طور پر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کب کی ہے؟ جب انہیں حاکم بنایا گیا ہے. تو حضرت عمر سے لوگوں نے بیعت کب کی ہے؟ جب انہیں حاکم بنایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ لاکھوں اور ہزاروں صحابہ رہے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں صحیح طور پر یہ نہیں کہ ہاں وہ لوگوں سے بیعت کیا کرتے تھے. جی اور نہ ہی یہ کسی امام سے وارد ہے کہ امام بیعت کیا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ قدوہ ہمارے لیے کون ہے؟ جو دنیا میں مسلمانوں کے امام گزرے ہیں، چاہے ائمہ اربعہ ہیں یا ان کے زمانے میں یا ان کے بعد کے جو ائمہ چلے آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چاہے حدیث کے اہتمام کے طور پر ہوں، تفسیر اس کے اہتمام یا جس عقیدے کے طور پر ہو، کوئی وہی ہمارے امام ہے، لیکن کسی امام کے بارے میں کس طرح بیعت کیا کرتا تھا. جی یہاں پر اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں تو حکومتیں تھیں، مسلمان خلیفہ ہوا کرتے تھے، لوگ بیعت وہاں کر لیتے، کافی تھا، لیکن آج تو کوئی امکان ہی نہیں ہے بیعت کا، تو کیسے ممکن ہوگا؟ کیوں نہیں؟ آج حاکم نہیں ہے آپ کے. بیعت کا معنی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ پہ بیعت کی جا تھوڑی ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں سعودیہ میں ہیں، ہم نے یا جہاں یہاں رہنے والے ہیں سارے لوگوں نے ملک سلمان کے ہاتھ پر گویا بیعت کی ہے. کیا ہے؟ اہل حل و عقد نے کیا اور سارے لوگ اس کے اوپر راضی ہو گئے، یہی بیعت ہے. اچھا غیر مسلم ممالک میں کیا پھر مانا جائے گا؟ غیر مسلم ممالک کے اندر اگر اپنی حکومت قائم کر دو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں مجبوری ہو وہاں پر کوئی بات ہی نہیں. یہ کوئی بیعت کی ضرورت بھی نہیں، ضرورت ہے. کوئی حاکم وقت نہیں ہے آپ کا جو حاکم وقت ہوتا ہے شرعی نہیں ہے، تو اس کے لیے بیعت بھی نہیں ہے وہاں پر. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے بابا وغیرہ بیعت لینا، یہ علماء کرام یا بڑے چوٹی کے بھی علماء، کوئی اس کا ثبوت جو ہے سلف سے منہج اہل سنت و جماعت پر جو علماء ہیں کسی سے ثابت نہیں ہے. جی یعنی یہ صرف یعنی چیز خاص ہے حکومت کو لے کر، ظاہر بات ہے یہی چیز وارد ہے. جی یعنی روحانی بیعت کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں اسلام میں. وہاں وعظ ہے، نصیحت ہے نا، لوگوں کو پر زور دینا ہے، ترغیب دینا ہے، لوگوں سے عہد لینا ہے کہ ہاں تم جو ہے اگر کسی سے خلل پایا گیا تو ہے کہ نہیں ہے، اب پکڑا گیا کسی جرم میں تو اب ایسا نہیں کرو گے. یہ چیزیں ہیں، نئے کی بیعت ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں، لمبا طویل سے سوال ہے. ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے والد اور والدہ کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے والد نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یعنی جرمن سے یعنی پاکستان چلی جاؤ. اس وقت پر یعنی ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی نہیں تھا، لہٰذا بیٹے نے کہا کہ چلو میں اپنی ماں کو لے کر ایک الگ فلیٹ میں رہتا ہوں. لہٰذا جب یہ تنہا ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے، ان کے خالہ وغیرہ نے یہ شور مچایا کہ طلاق ہو گئی، وہ ہو گئی، فلاں بہت ساری باتیں ہوئی اس میں. پھر 5 سال کے بعد ان کی والد سے ملاقات ہوتی ہے تو والد سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے میری ماں کو طلاق دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی کبھی طلاق نہیں دیا ہے. تو اب یہاں پر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بھائی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا مالک جو ہے شوہر ہے، دوسرے رشتہ دار نہیں ہیں. اب اگر جو ہے یہ حالات یا اس سے یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تم پاکستان چلی جاؤ، اس سے ان کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا، طلاق دینا نہیں تھا، صرف جو ہے کہ ہے اپنے سے دور کرنا تھا، یا اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی. یہاں پر ایک نکتہ وہ بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ جب یہ چیز یہ شور مچ گیا، یہ چیز مشہور ہوئی تو ان کے والد نے اس وقت پر بھی خاموشی اختیار کی. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان پر زور دیا جائے کہ تمہارا کیا مقصد تھا، کیوں خاموش رہے اب تک؟ آپ جو ہے لوگ جو کہہ رہے تو کیوں خاموش رہے؟ کیا آپ کا مقصد نیت ہے کہ ہاں طلاق، اس سے مقصد طلاق ہے یا کیا ہے؟ اسی لیے تو ان سے رجوع کی ضرورت ہے، ورنہ پاکستان چلے کی طرف سے طلاق نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں تو پوچھنے کا. نہیں، شریعت میں کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی کہتا ہے کہ
بھائی لاکھ کہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر سکوت اس کی دلیل نہیں, کوئی شادی کرنی ہے, عورت ہے, باکرہ عورت ہے, کوئی سکوت اس کی دلیل ہے؟ جی کوئی باکرہ عورت ہو تو سکوت اس کی دلیل ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر دیکھو خاموش ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, سکوت فی موضع بیان سکوت نہیں ہے. موضع بیان کے اندر سکوت ضروری, وہاں بیان ضروری, اس کا اقرار کرنا ہے. طلاق لفظ بولنا ضروری ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں اشکال یہ ہے کہ لوگ کہتے رہے اور خاموش رہا. اسی لیے ان سے پوچھا جائے, حلف لیا جائے ان سے کہ ہاں آپ کا مقصد کیا تھا, کیوں اتنے دنوں چھوڑے رہے, آپ کیوں خاموش رہتے تھے, یہ اسی پر فیصلہ ہو جائے. جی اگر سے انہوں نے طلاق تو دیا نہیں تھا, لیکن دل میں اگر سوچ لیا چلو طلاق ہے, تب بھی طلاق ایک عمل ہے شیخ, طلاق ایک عمل ہے, سوچنا نہیں ہے. اس پر غور کریں آپ. تو پھر تبھی بھی نہیں ہوگی. اس میں پھر اتنے قریت کی ضرورت ہی نہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا چلی جاؤ, یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کنائی طلاق واقع ہو جائے. کنائی طلاق کا معنی کیا ہے کہ طلاق نہیں, ایسا الفاظ استعمال کرے جس سے طلاق کا تمہارے گھر سے نکل جاؤ, ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ, تم اپنا راستہ دیکھو, میری طرف سے تم آزاد ہو. یہ سب کیا ہیں؟ لفظ کنائی ہے جس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے. نیت اگر ہو تو, جی نیت ہو تو یہ اس سے پوچھا جائے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ بدعت والی حدیث میں کہ کہا گیا ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر انسان جو گناہ کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, وہ جہنم میں بھی چلا گیا. ایک وعید ہے, وعید کو وعید کی جگہ پہ رکھنا ہے, نہ کہ یہ ایک حکم اور فیصلہ اس کے بارے میں کہہ دینا ہے کہ وہ جہنمی ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں 73 فرقوں کے بارے میں, کیا یہ وجود میں آ چکے ہیں یا ابھی آئیں گے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں بہت سے علماء نے, امام الجوزی ہیں اور الجرجانی ہیں, الفرق صاحب الفرق بین الفرق والے, ان لوگوں نے کوشش کی ہے کسی نے کہ وہ 73 فرقے گنائیں, لیکن اس سلسلے میں کوئی ٹھوس منہج جو ہے اہل علم کا متفق علیہ نہیں ہے, اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں کے نام گنائے ہیں. آپ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت ما علیہ انا علیہ و اصحابی سے جو مختلف ہو, خصوصاً اصول کے اندر, وہ ایک فرقہ بنے گا. اس لیے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ اتنے فرقے واقع ہوں گے, لیکن ہو گئے ہیں یا نہیں یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی. اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہو سکتا ہے قیامت تک چلتا رہے, قیامت تک چلتا رہے کہ اور بھی فرقے ظاہر ہوں. ابھی ہو سکتا ہے 70 تک پہنچے ہوں, 69 تک 68 تک پہنچے ہوں, ہے کہ نہیں ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ 73 بھی ہو گئے ہوں, واللہ عالم. ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے, جو منہج استدلال اور منہج اخذ ہے, اس سے جو مختلف ہوگا اصولی طور پر اپنا اصول بنا لے. جیسے مرجیہ ہیں, خارجیہ ہیں, معتزلہ ہیں, جبریہ ہیں, قدریہ ہیں, یا اسی طریقے سے رافضہ ہیں, وہ اس سے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے, یہ بھی شرط ضروری ہے کہ وہ لوگ اسلام کو مذہب کے طور پر مانتے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پر مانتے ہوں, قرآن کو اپنی کتاب کے طور پر مانتے ہوں, ہے نا. اسی لیے رافضہ کے وہ فرقے جو اللہ کے رسول کو رسول کے طور پر نہ مانے, وہ اس میں نہیں آئیں گے, ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ وہ بھی قرآن کو حق مان رہے ہیں, رسول کو حق مان رہے ہیں, دین اسلام کو منہج حیات طور پر حق مان رہے ہیں, لیکن تعویل میں اور سمجھنے میں ان سے کیا ہے, اہل سنت جماعت سے مختلف ہو رہے ہیں, تو اس فرقے شمار ہوں گے, ورنہ نہیں. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ تشہد میں نظر حرکت کرتے والی انگلی پہ رکھنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے, صحیح ہے؟ یہ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ لا اشارت بصرہ اشارتا, کہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر بصر جو ہے وہ اشارے سے نہیں ہٹتی تھی. یہ اس کی دلیل ہے. جی یعنی یہ واجب وجوبی طور پر ہے؟ نہیں, واجب نہیں ہے, یہ سنت میں سے ایک سنت ہے.
جی مستحبات میں سے ایک استحبابی کام ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بدعت کی معافی قیامت کے دن ممکن ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر بدعت ایسی ہے جو مکفرہ ہے، شرک ہے، تو ظاہر بات ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہے کہ نہیں؟ وہ بدعتی جو اس کو بدعت سمجھتا ہے، اس کے اوپر حجت قائم کی جاتی ہے اور اس کے اوپر مصر رہتا ہے، تو وہ کچھ ضعیف حدیثیں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ بات کو قوی قرار دیا گیا ہے کہ ہاں بھائی کہ جب تک اپنے بدعت پر قائم ہو اس کی توبہ قبول نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسی بدعت جو ہو سکتا ہے کہ نادانی کی بنیاد پر ہو، جسے عام لوگوں کو ہوا کرتا ہے، عام لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں بھی وہ لوگ ہیں، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اگلا سوال ساتھی نے ایک لمبی حدیث بھیجی ہے جس کے اندر تقریباً اس کا خلاصہ یہی کہ رمضان، ایک ایسا رمضان آئے گا جس کا ابتدا جمعہ سے ہوگی اور بیچ میں ایک رمضان آئے گا، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے، وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس کو میں سمجھ نہیں سکا، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ اس حدیث طرف اشارہ ہے جو امام القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر نقل کیا ہے نعیم ابن حماد کی ظاہر کتاب الفتن کے حوالے سے، کہ جب 15 رمضان کو شور ہوگا، پھر 15 شوال کو ایسا ہوگا اور یہ ہوگا، جو قیامت قریب ہے، تو وہ حدیث سخت ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے. ویسے بھی عام کتابوں میں نہیں، وہ امام نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن میں ہے، اور ان کی کتاب الفتن کے اندر الامان الحفیظ اس قسم کی بہت سی من گھڑت حدیثیں پائی جاتی ہیں، واللہ اعلم. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک عورت میڈیکل طور پر بالکل ٹھیک ہے، تمام ٹیسٹ میاں بیوی کے درست ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، پتہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوا ہے. تو شیخ سے سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جادو کی وجہ سے عورت کا حمل ٹھہرنے میں مانع ہو جائے؟ اگر ہے تو کیا علاج ممکن ہے؟ بھائی دیکھیے، جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جادو سے حمل بھائی حمل ہو سکتا ہے، ٹھہرے، لیکن جو ہے وہ شیطان کے، جب شیطان کی وجہ سے یہ استحاضہ وغیرہ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو حمل بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی اگلا سوال بہن نے ایک لمبی تحریر بھیجی ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کہ ان کے بتانے کی دلیل یہ ہے کہ کیا جو عورت کا جو پردہ ہے، جو عورت کی جو زیب و زینت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ محرم کے سامنے بھی، جو اپنے ہیں گھر کے اندر بھی، ان کے سامنے بھی خصوصی جو زینت ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے گی. تو بہت سارے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں، اور یہاں پر ایک یعنی تحریر کیا دلیل پیش کی ہے انہوں نے؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو زینت کی ہے، ایک زینت ظاہرہ ہے اور ایک زینت باطنہ ہے. زینت ظاہرہ عورت کا چہرہ ہے، عورت کے دونوں ہاتھ ہیں، عورت کے پیر ہے، خوبصورت لباس ہے، بھڑکیلا چمکدار. اسی طریقے سے جیسے انگوٹھی پہننا ہے، ہاتھوں کے اندر جو ہوا کرتی ہے، کلائیوں میں چاہیے کہ کنگن ہے، آنکھوں میں سرما وغیرہ لگانا، ہونٹ پر لپسٹک ہے، یہ زینت ظاہرہ ہے. اس کا اظہار صرف محرم کے سامنے ہے، غیر محرم کے سامنے یہ ہے نہیں. غیر محرم کے سامنے نہیں ہے. البتہ اور باقی جو زینت باطنہ ہیں وہ چاہے محرم ہے یا غیر محرم ہے، ہر ایک کے لیے وہ نہیں ہے سوائے اپنے شوہر کے، سوائے اپنے شوہر کے. یعنی مثال کے طور پر یہ سینہ کیا ہے؟ یہ زینت باطنہ میں ہے. سینے کو ظاہر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اتنا تنگ لباس پہنے کہ سینہ جو ہے بالکل ابھرا ہوا دکھائی دے. اسی لیے حکم کیا دیا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو زینتیں بنائی ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کسی آیت کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے اس سے کیا سمجھا اور کیا عمل کیا ہے صحابیات نے. اگر صحابیات سے دیکھیے آخر تک بلکہ ہم اپنے بچپن تک یہ دیکھتے رہے ہیں کہ عورتیں غیر محرم کے سامنے اپنے چہرے
کام کاج کر رہی ہیں تو یہ کلائی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے، پیر اور تھوڑا سا اونچائی تک بسا اوقات سر یہی کچھ ظاہر رہا کرتا ہے، گلا ظاہر ہو گیا ہے کہ نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ جو غلام لے کر کے آئے تو ان کے اوپر ایک چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھکتی تو پیر ننگا اور پیر ڈھکتی تو سر، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی پریشان نہ ہو، یہ تمہارا باپ ہے اور غلام ہے جس کے سامنے یہ چیزیں ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ باقی اصل یہ ہے کہ المرأۃ عورہ، کوئی دلیل دے کہ ہاں بھائی باقی جسم کا حصہ بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ راجح قول کے مطابق عورتوں کے سامنے بھی عورتیں اپنا پیٹ ہے، اپنی ران ہے، ان کو کھلا نہیں رکھ سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ غلام مصطفیٰ نور پوری حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ عورت حمل میں اگر روزہ نہ رکھے تو پھر وہ روزہ کی قضا نہیں دے گی بلکہ فدیہ دے گی۔ سوال پورا ہے کہ اگر رمضان میں، اس رمضان میں حمل ہو، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد آئندہ رمضان میں پھر یہی حالت ہو جائے تو ایسی عورت کے لیے کیا امکان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل مسئلہ اور ہوتا ہے اور مسئلے کے اندر مستثنیات اور ہوا کرتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرضعہ اور حاملہ عورت کے اوپر سے روزے کو ساقط کیا ہے، روزے کو ساقط کیا، وہ مریض بیمار کے حکم میں ہے، جو جمہور کبیر علماء کا فتویٰ ہے، صرف جمہور نہیں بلکہ جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں۔ اور خود وہ حدیث جو حضرت انس الکعکی یا کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور مسافر حاملہ مرضعہ سے روزے کو ساقط کیا ہے۔ اللہ کے رسول کس کے ساتھ رکھا؟ مسافر کے ساتھ رکھا ہے، گویا کہ ان دنوں میں نہیں ہے لیکن بعد میں اسے رکھنا ہے۔ اس لیے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں علماء کے اقوال کی روشنی میں اور دلائل کو دیکھ کر کے، وہ یہ ہے کہ عورت جو حالت حمل میں ہو یا حالت رضاعت میں ہو، اس حال میں وہ مریض کے حکم میں ہے، یعنی وقتی طور پر قضا کرے گی اور پھر اس کو پورا کرے گی، قضا کرے گی پھر روکے۔ دوسرا قول ہے جس طرف علامہ البانی رحمہ اللہ مائل ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سے صرف فدیہ ہے، نہ کہ جو، اور یہ اقوال جو ہے کبھی یعنی بعد میں فدیہ نہیں ہے اور بعد میں کیا ہے صرف جو ہے وہ فدیہ ہے، وہ مختلف ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے اگر استطاعت میں ہے، جیسا کہ ہم اپنے یہاں کی عورتوں کو دیکھتے رہے ہیں، اگر استطاعت میں ہے اور بغیر کسی مشقت کے ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ روزے کو افطار کرے اور بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اب رضاعت کی وجہ سے اب وہ ایک مشقت میں پڑ جا رہی ہے، تو اس کے لیے وہ حکم ہوگا جو دائمی مریض کا حکم ہوا کرتا، جو دائمی مریض کا ہے۔ شریعت سہل ہے، آسان ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ پیچھا چھڑانا ہے۔ جی وجہ اختلاف کیا بنا شیخ اس میں؟ وجہ اختلاف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بعد ایک فتویٰ ہے اس سلسلے میں کہ حضرت لونی نے کہا کہ تو مثلا دائمی مریض کے حکم ہے، تو کھانا کھلا دے اور تیرے اوپر وہ نہیں، یہ وجہ اختلاف بنا ہے، ورنہ کسی حدیث سے اس کا اشارہ نہیں ملتا۔ جی تو یعنی جو لوگ یعنی قضا کریں گے روزے، وہ کیا دلیل دیتے اس میں؟ بھائی اس لیے کہ اصل وہ مریض کے حکم ہے، اللہ تعالی مسافر کے اوپر سے اور حاملہ مرضعہ کے روزے کو ساقط کیا ہے، تو کیا مانا ہے؟ یہ روزہ نہیں رکھنا، ان کے لیے قضا کرنی ہے نا۔ ومن کان منکم مریضا، اس لیے کہ اصل ہے روزہ، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اصل یہ ہے کسی عذر کی بنیاد پر انسان روزہ قضا کر رہا ہے تو اس کا کرنا ہے، اس کو روزہ بعد میں رکھنا ہے، اصل یہی قاعدہ ہے نا۔ تو اس حدیث سے اصل قاعدے سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر ہم دیکھ کر وطر میں عربی دعائیں پڑھنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے،
اصل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آج کل جو ایک رواج بن چکا ہے آدھے گھنٹے 15-20 منٹ دعا کرنے کا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں دعائے قنوت جو عام طور پر وارد ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دعائیں جو 5 لائن 6 لائن 8 لائن وغیرہ کی ہیں، جو صحابہ ابی بن کعب اور دوسرے ائمہ سے اس وقت مروی ہیں، یہ حالات کے لحاظ سے کچھ انسان دعا کر لے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ہماری کسی بہن کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے، یا دعائے قنوت ہے اس کے ساتھ جیسے ابی بن کعب کی دعا ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنات اللہم الف بین قلوبہم، تو ٹھیک ہے دیکھ کے پڑھ سکتی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اس کو یاد کریں۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم وطر کا تعلق سے سوال کہ 2-3 رکعت وطر کو اگر 2 سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے اس کا صحیح طریقہ؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر جو وطر ہے وہ 2 ہی سلام سے وارد ہے، وہ 2 ہی سلام سے وارد ہے، چاہے مائی عائشہ کی حدیث ہو، چاہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہو، تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت الگ اٹھ کر کے پڑھے، یہ طریقہ ہے۔ اور مائی عائشہ وہ حدیث جو مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پر بیٹھتے نہیں تھے، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ 1 سلام سے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو وطر کی جو نماز دونوں طریقہ وارد ہے، البتہ حناف کا جو طریقہ ہے کہ مغرب کے طریقے سے کم تا وقت حاضر علماء حدیث کے اعتبار سے مجھے کوئی قابل حجت حدیث اس سلسلے میں نہیں مل پائی۔ جو حدیثیں وارد ہیں یا تو مجمل ہیں اگر صحیح ہیں تو، اور اگر صریح ہیں جیسا کہ استیعاب وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی والدہ سے متعلق جو حدیث ہے تو وہ سخت ضعیف ہے۔ جی۔ ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے شیخ وطر میں دعا کرتے ہوئے؟ دعا کے آداب میں سے اٹھا لے انسان، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا نہ اٹھانا؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وطر میں بلا شبہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، قنوت نازلہ میں، قنوت نازلہ میں۔ اور قنوت نازلہ نماز میں ہے اور دعا ہے، قنوت وطر بھی نماز میں ہے اور دعا ہے، لہذا اس کے اوپر قیاس کیا جائے، اسی لیے علماء نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ صبح و شام کے اذکار موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں، اصل چیز ہے کہ پڑھنا ہے اور آپ کا دل اس میں لگنا ہے۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم پوستا سیڈز یعنی میرے خیال سے خشخش کے استعمال کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ خشخاش یعنی اسے استادانہ کہتے ہیں؟ جی جی۔ کوئی حرجہ نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ یہ کہ یہ ثابت ہو جائے، واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ ہاں اس میں نشہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں برابر ایسا استعمال ہو رہا ہے، خاص طور مریضوں یا بعض چیزوں میں، دواؤں میں، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اگر کسی کے پاس گیم پارلر یعنی ایسی دکان جس میں کھیل وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے اسپورٹس وغیرہ کی جو دکان ہوا کرتی ہے جہاں پر گیم وغیرہ لوگ آ کر کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کہ سامان پر ہوگا یا سامان وغیرہ پر؟ دیکھیے، جو بھی سامان وہ کمائی کے لیے ہیں، وہ بطور معروض تجارت نہیں ہے، وہ پیسہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ انہیں فروخت کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے آپ کے پاس جیسے یہ ایک دکان ہے، اس میں کتابیں ہیں بیچنے کے لیے، تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہ جو الماری ہے اور یہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اس سے جو کمائی ہوتی ہے اگر اس بچتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ ایک عورت جس پر جادو کیا جا رہا ہے اور جادو کے اثرات نمایاں ہیں، اور جسے یعنی فرش پر خون پڑنا، جسم پہ زخم وغیرہ کچھ یعنی کٹ جانا وغیرہ ساری چیزیں، اور یہ بھی ہے کہ یعنی ان کی ننند جو ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے شک ہے، وہ آ کر اس چیز کو دیکھ کر ہنستی بھی ہیں، اور کئی مرتبہ کمبل وغیرہ کاٹی ہیں، یعنی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری حقائق کے باوجود بھی کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ان کے شوہر چاہتے ہیں کہ
اس کو سبق سکھائیں، اس کے ظلم کی سزا دلوائیں، تو کیا حکم بنتا ہے شریعت میں؟ بھائی مجرد ظن اور گمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، جب تک کہ یقین ہونے کا یا غالب گمان تک نہ پہنچ جائے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے اپنا کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس سے قطع تعلق کر لیں آپ، یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، دو اگر لڑکے ہوں، یعنی رشتے کے لیے پتہ نہیں جو بھی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے نا یعنی ایسے بدعتی ہے، کفر تک نہیں بدعتی پہنچتے، جیسے مثال کے طور پر یعنی ختم قرآن کرنا، برسی، چہلم چھلویں وغیرہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ایک لڑکا ایسا ہے، اور دوسرا جو ہے بدعتی تو نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، یعنی جھوٹ، غیبت اور نمازوں کا چھوڑنا وغیرہ، دونوں میں افضل کس؟ ظاہر بات اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نماز کا جو چھوڑنے والا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جی وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، واللہ اعلم، مختلف ہی مسئلہ ہے۔ جی جی اگر نماز پڑھنے والا ہو تب، دوسرے اگر گناہ کبیرہ اگر ہوں ساتھ؟ بھائی گناہ کبیرہ ظاہر بات ہے، وہ گناہ کبیرہ کی حیثیت دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زانی ہے، جو لڑکی کو جو شادی کرے اس طرف لے آئے، ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا ہے اگر جو اس میں معمولی چیزیں ہیں لیکن پارسا ہے نا، ظاہر بات اس کو فوقیت دی جائے گی۔ جی شرابی ہے، ظاہر بات ہے اس قسم کے گناہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ، جی تو بدعتی بہتر ہے بے نمازی سے؟ بالکل بدعتی بہتر ہے بے نمازی سے، ایسے بے نمازی سے کا ذکر ہے کیا؟ جی پہلے سے وہ توحید پر گامزن ہو؟ کوئی توحید نہیں، اس نے توحید کہا ہے، موحد کہا ہے، نماز نہیں پڑھتا موحد کیسے ہوا؟ وہ اسلام جو ہے نام ہے عمل کا بھی، صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ نہیں؟ عمل کا بھی نا، وہ موحد نہیں ہے، وہ تو خطرہ ہے کافر تو نہیں ہے وہ۔ بہت سے علماء شیخ الباز نے کہا کہ احمد حمل کا کافر ہے، وہ موحد کیا ہوا؟ جی یعنی جو نماز نہ پڑھے وہ موحد نہیں ہے، وہ اس کے اسلام میں شبہ ہے۔ یعنی خاص طور پر اگر مطلقاً ہی نماز چھوڑ دیا جا رہا ہے، یا ایک وقت پڑھتا ہے دو وقت، الگ مسئلہ ہے، لیکن مطلقاً ہی نماز پڑھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں نماز کو، کبھی آیا تو جمعہ پڑھ لیا، یا کوئی مہمان آیا تو اس کے لحاظ میں کیا ہے مسجد طرف چلا گیا اور چپ چاپ پیچھے جا کر میں چپ چاپ کنارے سے بیٹھا ہوا ہے، جماعت کھڑی تو کھڑا ہو گیا، ظاہر بات ایسا شخص جو ہے وہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، آج کل جیسا کہ ہم بعض ملکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ بھائی اولاً تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں ہے تو ظاہر بات وہ اس طرح ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آج مشکل یہ ہے کہ ہم شروع سے لے کر کے آخر تک اپنی نمازوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اللہ کے رسول کی سنت کو ذبح کیے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کہتا ہے تو شور کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنا کر کے پیش کریں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر کسی عورت کو یعنی وائٹ ڈسچارج یعنی جو سفیدی وغیرہ نکلنے کی جو بیماری ہوا کرتی ہے، اگر وہ بیماری ہے اور 5 وقت میں وہ اس کے لیے وہ وضو کر لیتی ہے اس چیز کو لے کر، لیکن کبھی کبھار وہ کسی نماز کے بعد اگر وہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے یا نظر نہیں آتی ہے، تو کیا پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک سفید مادہ ہے، میں اہل علم کے قول سے متفق ہوں، یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی 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 یعنی ضرورت بھی نہیں اگر نہیں بھلے سے اگر ہو جائے تو۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ کیا ماں باپ کے عقیقے سے پہلے بچوں کا عقیقہ کرنا صحیح ہے؟ کیا معنی ہے بھائی؟ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یعنی ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے؟ جی یعنی ایک یہ اپنا عقیقہ کرنے سے پہلے بچوں کا عقیقہ کرے، کوئی بات نہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، بچوں کا عقیقہ کرنا کر سکتا ہے وہ، بھلے سے اپنا عقیقہ نہ ہوا، بھلے سے نہ کیا ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی مدینہ منورہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا؟ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ بھائی دیکھیے، میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جو حدیث اس سلسلے میں وارد ہے اور متعدد صحابہ کرام سے
اور تمام اگر اکٹھا کیا اس میں بہت سی حدیثیں جس کی سند حسن کو پہنچتی ہے. علامہ البانی نے اس پر ایک اچھی گفتگو کی ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا بنیں گے؟ قیامت دن شفاعت کرنے والے بنیں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ شخص مدینہ منورہ کے اندر اس کی وفات ہو اور وہ مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنائے ہوئے، رہائش کا مرکز بنائے ہوئے، اور پھر وہاں پر وفات ہو جاتی ہے تو یہ اس میں داخل ہوں گے. البتہ جس کا انتقال باہر ہو اور اسے وہاں پر دفن کیا جائے تو اس سے خیر کی تو امید ہے، لیکن یہ حدیث اس کے اوپر فٹ نہیں ہوگی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے ایک پڑوسی ہیں جن کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یعنی ماموں اور بھانجی کی شادی میں وہ فرق نہیں کرتے، یعنی اس کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ جہالت ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ماموں کس میں ہے؟ وہ محارم کے اندر داخل ہے. جو ہمیشہ کے لیے محرم ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر جیسے کہ اگر کسی کے برتن وغیرہ میں کتے نے اگر منہ ڈالا ہو اور ہمیں پتہ نہیں تھا، اب 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، تو کیا اس کو پھر بھی دھونا ضروری ہے؟ ظاہر بات کیا دھونا ضروری ہے؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ یا جو 9 مرتبہ جو دھونے کا 7 مرتبہ ہے دھونے کا. ظاہر بات وہ اس کے اوپر ہے، لیکن ہے کہ اب جو گزر چکا ہے تو اس کو کیسے دھو لے گا وہ؟ جی لیکن ہے کہ اگر وہی برتن موجود ہے جس میں آج سے اس نے پہلے منہ ڈالا تو اس کو دھولا جائے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کی نماز کے بعد یعنی 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی نزدیک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. جی میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم متقی کیسے بنے؟ تقوی کو اختیار کریں. یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور حتی الامکان محرمات سے انسان چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. یہی چیز تقوی ہے. جی یہی چیز تقوی ہے. کوئی کتاب پوچھ رہے تھے، کوئی کتاب آپ سجیسٹ کریں گے؟ اب عربی میں تو بہت سی کتابیں ہیں. التقوی ایک آئی ہے ان کی ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر کی بڑی بہترین سی چیز ہے، لیکن اردو میں میرے ذہن میں کوئی کتاب نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ریاض الصالحین کو دیکھ لیں، اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سیرت النبی کے اندر انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، وہاں پر دیکھ لیا جائے. اس طریقے سے علماء جو ہے اس موضوع کو ہمیں برابر چھیڑتے رہے ہیں. کہیں بھی یہ موضوع ایسا ہے جو ہر جگہ لوگوں کو مل سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی نے بچپن میں کسی کی دکان سے کینڈی بسکٹ چوری کیا ہو، چاچا نے کہا کہ 4 آنے لے لو، 50 پیسے لے لو، ہم نے 1 روپیہ لے لیا ہو، خالہ کے پاس سے کچھ اٹھا لیا، یا کسی کے ساتھ بچپن میں زبردستی گالی گلوچ، یہ ساری چیزوں کا کفارہ یا اس کا ادائیگی کیسے ممکن ہے جبکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں پتہ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا ادائیگی کی صورت ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے مال متعین جو ہے وہ دیکھیے، اگر چچا کا گھر ہے یا خالہ کے یہاں رہتے ہیں، اگر لے لیا 1 بسکٹ 2 لے لیا تو انشاءاللہ یہ چیز معفو عنہ کے درجے میں ہے. البتہ یہ کسان سے اگر یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھے کہ بھائی کتنے بسکٹ لیا ہے یا خالہ کے کتنے پیسے لیے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ وہ پیسے واپس کرنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور جن کا بارے میں معلوم نہیں ہے اور ان کا پیسہ لیا ہے یا ان کی کوئی چیز لی ہے تو ان کے ورثہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو وہ چیز ان کے نام سے صدقہ کر دی جائے. یہ بھی معنی رکھتی ہے مثال کے طور پر 50 پیسے لینے کے لیے کہا تو 1 روپیہ لے لیا. آج سے 20-25 سال پہلے بڑی اہمیت رہتی تھی 50 پیسے کی. انسان جو ہے کتنے کلومیٹر سفر کرایہ لے لیتا تھا. آج 50 پیسے آپ نہ دیکھیں کیونکہ کوئی اہمیت فقیر بھی نہیں لیتا ہے. اچھا آج اگر دیں گے تو کس حساب سے دیں گے؟ 50 پیسے ہی دیں گے؟ جی ہاں 50 ہی پیسے دیں گے. 50 پیسے دیں کوئی ان کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر انسان اپنی طرف سے زیادہ کر کے دیکھے کہ آج 50 پیسے کیا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے کہ صدقہ کر دے ان کی طرف سے.
کفارہ. اس کا حل کیسے جو زیادتیاں ہوتی ہیں بچپن کوئی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے ان کو معاف کر دے, ہماری گالی کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.